بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ہر ایسے مسلمان پر واجب ہے جس میں 4 شرائط پائی جائیں، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آ رہی ہے۔ آج مثال کے طور پر 19 جولائی 2021 ہے۔ آج کی چاندی کا ریٹ جو 52.5 تولہ چاندی ہے وہ 76,125 روپے ہے۔ تو یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آ رہی ہے 76,125 روپے، اس کے بقدر جو ہے وہ کسی کے پاس مال تجارت ہو، یا 76,125 روپے کیش کی صورت میں جس کے پاس موجود ہوں اور وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہوں، یہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ ضروریات اصلیہ میں 3 چیزیں آتی ہیں: رہائش اور کھانا پینا اور لباس۔ تو ایسا شخص جس کے اندر یہ مسلمان ہے اور یہ 4 شرائط ہیں، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، صاحب نصاب ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون وہ صاحب نصاب ہوں تو ان پر بھی قربانی کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو وہ پورے گھر کی طرف سے سمجھی جاتی ہے کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہوگی، حالانکہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ گھر میں جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہیں، ہر شخص کے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص اگر جتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نصاب کا مالک کیوں نہ ہو، قربانی اس کے اوپر ایک ہی ہے۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، زمانے خلافت چل رہا ہے جب وہ امیر المؤمنین ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 2 دمبے ذبح کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دمبے کس وجہ سے ذبح کر رہے ہیں؟ ایک تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، اور دوسرا کس کی طرف سے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، میرے وصال کے بعد میری طرف سے تم نے قربانی کرنی ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مردہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، کہ مردہ کو قربانی کر کے اس قربانی کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک یہ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کہ والدہ کی طرف سے مجھے الگ ایک حصہ کرنا پڑے گا یا بکرا ذبح کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے والد صاحب کی طرف سے الگ کرنا ہوگا۔ اس طرح نہیں ہے۔ اگر ایک حصہ کر لیا، یہ ایک جو ہے وہ بکرا چھوٹا جانور ذبح کر لیا، اور اس میں اپنے جتنے بھی جو ہے وہ مردہ ہیں، عزیز و قارب ہیں، اس دنیا سے جو ہے وہ ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، ان سب کی طرف سے بھی اگر نیت کر لی تو ان سب کو اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ رب العزت پہنچائیں گے۔ باقی قربانی کے جو ایام ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان ایام میں پیسے صدقہ کرنے سے قربانی کرنا یہ زیادہ جو ہے یہ افضل ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ جس طرح یہ بات تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو کر ذبح کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ باقی زیادہ سے زیادہ 7 افراد ہیں، اس سے کم کی بھی گنجائش ہے، 6 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 4، 3، 2، یا کوئی ایک شخص پورا ایک بڑا جانور خرید کر اپنی طرف سے قربانی کر دے تو یہ ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 افراد بڑے جانور میں اکٹھے ہو کر شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اہم مسئلہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 7 افراد اکٹھے ہو کر قربانی کر رہے ہیں، ان 7 افراد میں سے ہر ایک میں 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ یہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ ہوں، ان سب کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر ان 7 افراد میں جو 7 شریک ہیں، اگر کسی ایک کا بھی عقیدہ صحیح نہ ہوا تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ دوسری چیز کہ آمدن جائز ہو۔ کسی ایک شریک کا جو ہے وہ سود کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے، تو اس کی وجہ سے بھی باقی شریکوں کی قربانی بھی متاثر ہوگی۔
اور تیسری چیز جو تمام شریکوں میں جس کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ نیت ٹھیک ہو، کہ قربانی کے جانور میں 3 طرح سے نیت اگر کی جائے تو قربانی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک نیت اس میں قربانی ہی کی ہو کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری نیت قربانی کے جانور میں عقیقے کی بھی ہو سکتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو عقیقے کی نیت سے اگر قربانی کے جانور میں شرکت کر لی تو تب بھی سب کی قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی عقیقہ کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور ہو سکے تو 7ویں دن، اور نہیں تو پھر 14ویں دن، نہیں تو 21ویں دن، اگر اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی ہے تو 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ باقی قربانی کے جانور میں تیسری نیت ہے ولیمے کی، ولیمہ کرنا بھی سنت عمل ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور میں ولیمے کی نیت سے اس نے شرکت کر لی کہ عید کے بعد میرے بچے کی شادی ہے، ولیمے پر یہی گوشت جو ہے اس کو استعمال کر لیں گے، یا کسی کی اپنی شادی ہے کہ آگے آنے والا جو ولیمہ ہے اس پر یہ گوشت ہم استعمال کر لیں گے، تو اس نیت سے بھی قربانی کے جانور میں شرکت کرنا ٹھیک ہے۔ اگر ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ شخص شوق میں قربانی کے لیے جانور اگر خرید لے تو پھر جو جانور خریدا ہے اس جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نفل پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، نماز نفل ضروری نہیں، لیکن اگر کسی شخص نے نماز نفل کی نیت باندھ کر نماز شروع کر دی تو اب اس نماز کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یا دوسری مثال اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے حفظ کرنا کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن جب حفظ کر لیا تو اب اس قرآن کو یاد رکھنا یہ فرض اور ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے غریب شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے، ایسے شخص نے اگر قربانی کے لیے جانور شوق میں خرید لیا تو اس کی اپنی وجہ سے اب بیعینی ہی اسی جانور کی قربانی کرنا اس شخص پر واجب ہو گیا ہے۔ اب بالفرض اگر غریب نے جو جانور قربانی کے لیے خریدا تھا وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا، تو جیسے میں نے عرض کیا بیعینی ہی اسی جانور کی قربانی اس پر واجب تھی، جب وہ گم ہو گیا، چوری ہو گیا یا وہ مر گیا تو وہ قربانی اس پر سے ساقط ہو گئی۔ لیکن اس نے مسئلے سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور اگر قربانی کے لیے جانور خرید لیا تو اب اس دوسرے جانور کی قربانی بھی اس پر واجب ہو گئی، اور اگر بالفرض پہلا جانور جو چوری ہوا تھا یا گم ہوا تھا وہ بھی اگر اس کو مل گیا تو پھر اس پہلے جانور کی قربانی بھی ایسے شخص پر واجب ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہو، 10، 11، 12 ذی الحجہ یہ قربانی کے دن ہیں، اگر ان 3 دنوں میں اس شخص نے قربانی کرنے کی بجائے قربانی جتنے کا جانور آنا تھا وہ قیمت صدقہ خیرات کر دی تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے کسی کا حج نہیں ہو جاتا، تو اسی طرح قربانی کرنا یہ 10، 11، 12 ذی الحجہ یہ جو 3 دن ہیں اس میں قربانی کرنا مستقل ایک عبادت ہے۔ لہٰذا ان 3 دنوں میں اگر کسی نے قربانی کرنے کی بجائے جتنے کا بکرا یا حصہ پڑنا تھا وہ پیسے صدقہ خیرات کر دیے تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو، اگر اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا لیکن کسی وجہ سے خود بیمار ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، اس طرح کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ 3 دنوں میں اس جانور کو وہ ذبح نہیں کر سکا، قربانی نہیں کر سکا، قربانی کرنا اس پر واجب تھی، تو اب اگر وہ جانور موجود ہے اور قربانی کے ایام گزر چکے ہیں تو بیعینی ہی اس پورے جانور کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر مسئلے سے واقف نہیں تھا اور اس جانور کو ذبح کر لیا تو اب اس جانور کے گوشت کو صدقہ کر دینا غرباء، فقراء، مساکین پر یہ واجب ہے، مالداروں کو اس جانور کا گوشت نہیں کھلا سکتا۔ اسی طرح سے ایک شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے نہیں کی، 2-4 سالوں کی قربانی اس کی رہتی تھی، اب اس کو احساس ہوا کہ مجھے قربانی کر لینی چاہیے تھی۔ اب اس سال جو آنے والا ابھی جو قربانی کے دن آ رہے ہیں اس نے بڑا جانور خریدا اور یہ نیت کر لی کہ اس میں ایک حصہ تو میرا اس سال کی جو ہے وہ قربانی کا ہے، باقی جو پچھلے میرے 6 سال میں قربانی نہیں کر سکا ان کی طرف سے میں یہ قضا کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح کرنے سے یہ قضا جو ہے اس کی نہیں ہوگی، بلکہ ایک حصہ تو اس سال کا اس کا جو ہے وہ ہو جائے گا ادا قربانی کا، باقی جو 6 حصے اس نے اس دفعہ کیے ہیں اس سے اس کی قضا جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قضا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، جب وہ 3 دن گزر گئے اگر آپ کے پاس جانور موجود ہے تو بیعینی ہی اسی جانور کو صدقہ کر دیں،
اور اگر آپ کے پاس جانور نہیں ہے تو پھر اگر آپ نے بکرا کرنے کی آپ کی استعداد ہے یا حصہ کرنے کی استعداد ہے تو پھر اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس قیمت کو صدقہ خیرات کر دینا یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ 3 دن صرف قربانی کے ہیں، جب وہ 3 دن گزر جائیں تو اس کے بعد قربانی کی قضا قربانی سے نہیں ہوتی، پھر جو اس کی قضا ہے وہ جتنے کا آپ نے جانور خریدنا تھا اس جانور کی قیمت کو صدقہ خیرات کرنے سے اس کی قضا ہوگی۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔